اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حالات کی ناموافقت کے باوجود ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔ میں سر پر سکارف اوڑھتی ہوں، ڈھیلا ڈالا ساتر اسلامی لباس پہنتی ہوں اور فیشن اور نمائش کا ہر طریقہ ترک کر چکی ہوں۔ عام لوگوں کے طرز گفتگو سے اب مجھے وحشت ہوتی ہے اور ان کے طور اطوار سراسر احمقانہ محسوس ہوتے ہیں۔ میں سب سے خوش دلی سے ملتی ہوں لیکن ان کی تقریبات میں گپ شپ میں شریک نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور نام ہے ان کا مریم احمد۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آبائی طور پر میرا تعلق عیسائیت سے ہے لیکن ان گنت عیسائیوں کی طرح میں بھی اپنے مذہب سے مطمئن نہ تھی اور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں تھی، لیکن اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی، بس مبہم سی معلومات تھیں، اس لیے میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے مجھے ایک ایسے ادارے میں ملازمت مل گئی جہاں چند مسلمان بھی کام کرتے تھے۔ میں ان کے عمومی رویے سے بہت متاثر ہوئی اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہا، لیکن وہ بیچارے کم علم تھے اور مطلوبہ معلومات فراہم کرنے سے قاصر تھے۔ اس لیے میں نے مقامی لائبریری سے رجوع کیا اور اسلام اور تاریخ اسلام کے حوالے سے مطالعے کا آغاز کر دیا اور لائبریری میں جتنی متعلقہ کتابیں تھیں سب پڑھ ڈالیں۔ میرے اشتیاق اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ میں نے مختلف اسلامی اداروں سے بھی رابطہ قائم کر لیا، خصوصاً لاکمبا میں اسلامک وومن سینٹر سے مجھے غیر معمولی تعاون ملا۔ میں نے بہت سی نو مسلم خواتین سے رہنمائی حاصل کی۔ ان خواتین کا رویہ بہت حوصلہ افزا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے گھروں میں بلایا اور چند خاندانوں کے ہاں تو میں کئی دن مقیم رہی۔ اس طرح اسلامی طرز زندگی کو سمجھنے کا موقع میسر آیا اور مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اسلامی طرز زندگی ہر اعتبار سے فطری، راحت افزا اور پرسکون ہے۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنے لگی۔ اس مقصد کے لیے میں عربی زبان سے بھی آگاہی حاصل کرنے لگی اور مکمل شرح صدر اور اطمینان کے بعد میں نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ میں اپنے قارئین کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے نزدیک اسلام حق و صداقت پر مبنی ایک ایسا مکمل طریقۂ زندگی ہے جو موجودہ دور کی پریشان حال دنیا کو ذہنی سکون فراہم کر سکتا ہے اور ہر طرح کے معاشرتی، مادی، اخلاقی اور معاشی مسائل کا قابل عمل حل بھی پیش کرتا ہے۔ چنانچہ میں نے وہ کلام مجید جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، بغیر کسی بحث و تمہیز کے قبول کر لیا اور مغربی طرز زندگی کو ترک کر کے جو مادی نقصان اٹھائے، اسلام نے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر عطا کر دیا۔ میرا خاندان، رشتہ دار اور دوست احباب سب میرے مخالف ہو گئے، انہوں نے میرا بائیکاٹ کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نماز اور صبر کے ساتھ میرا رشتہ مضبوطی سے قائم رہا، حتیٰ کہ صورتحال خاصی تبدیل ہو گئی۔ ماشاء اللہ، میرے بچے اسلام میں گہری دلچسپی لینے لگے ہیں اور میری ایک بیٹی، اس کے خامد اور بچوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حالات کی ناموافقت کے باوجود ایک مسلمان کی حیثیت سے میں نے اپنی انفرادیت قائم رکھی ہے۔ میں سر پر سکارف اوڑھتی ہوں، ڈھیلا ڈالا ساتر اسلامی لباس پہنتی ہوں اور فیشن اور نمائش کا ہر طریقہ ترک کر چکی ہوں۔ عام لوگوں کے طرز گفتگو سے اب مجھے وحشت ہوتی ہے اور ان کے طور اطوار سراسر احمقانہ محسوس ہوتے ہیں۔ میں سب سے خوش دلی سے ملتی ہوں لیکن ان کی تقریبات میں گپ شپ میں شریک نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوئی تھی اور پلی بڑھی تھی، اب اس کے لیے قطعی اجنبی اور بیگانہ بن گئی ہوں، لیکن بحمدللہ خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نے زندگی کا راز پا لیا ہے اور سمجھ گئی ہوں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے اور ایک مومن کا طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کام کے دوران کھانے کے وقفے میں ہم جو چند افراد مسلمان ہیں
وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ آفس پارٹیوں میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن کھانے میں شریک نہیں ہوتے۔ تب ہم بتاتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے اور اس کے جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں۔ لوگ توجہ سے سنتے ہیں اور دیکھنے میں آیا ہے کہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں ان کی سوچ اور طرز عمل میں مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح اسلام قبول کر کے الحمدللہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، روحانی اور ذہنی اعتبار سے گہرا سکون ملا ہے، صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب ہوئی ہے، اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اخلاص پر مبنی محبت اور اخوت کی نعمت حاصل ہوئی ہے، اور مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اخلاص اور محبت پر مبنی نعمت حاصل ہوئی ہے کہ اس معاشرے میں ہمارے مسائل اور مشکلات مشترک ہیں، اور سب سے بڑھ کر مجھے ایک ایسا شریک حیات مل گیا ہے جو بے حد مخلص ساتھی اور باعمل مسلمان ہے، جس نے میرے ایمان کو مکمل کر دیا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں میرا ممد و معاون ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا، انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔